अस्सलामुअलैकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जॉर्डन कंट्री के अम्मान सिटी में हमारा आज आखिरी दिन है। यहाँ से एग्ज़िट होकर हम सबसे ख़तरनाक बॉर्डर क्रॉसिंग करने वाले हैं, जो कि हमें फ़लस्तीन और इज़राइल में दाखिल होने देंगे। और अम्मान सिटी से फ़लस्तीन इज़राइल बॉर्डर हमें 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने। ये दो मुल्क को बॉर्डर पे जोड़ने वाला मशहूर किंग हुसैन बॉर्डर पर ब्रिज है। जॉर्डन की तरफ किंग हुसैन बॉर्डर कहते हैं। यही ब्रिज इज़राइल की तरफ एलन बे ब्रिज कहा जाता है। तो पहले हम ये बॉर्डर ब्रिज क्रॉसिंग करेंगे। एग्जिट स्टैंप और बैगेज चेकिंग होकर यहाँ से निकलकर इंशाअल्लाह फ़लस्तीन में एंटर हो जाएंगे। फिर जेरूशलेम फ़लस्तीन इज़राइल में हमें एंट्री मिल जाएगी। तो बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद पहले हमें जाएंगे दुनिया के सबसे पुराना सिटी जेरिको। वहाँ हम सबसे पहले लंच करेंगे और फिर वहाँ से पहुँचेंगे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहली हाज़री होगी, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ज़ियारत के लिए। सोचकर ही यकीन नहीं हो रहा है। नबी मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार पे हाजिर होने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जेरिको सिटी में एंटर हुए हैं। ये जेरिको सिटी पूरी दुनिया में सबसे पुराना शहर है, एक प्रोफाइल है पूरी दुनिया में। तो चलिए लंच करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। अंदरूनी मंजर भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि जेरिको सिटी है और यहाँ का फूड देखिए और लगने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारा लंच आज का, खब्सा राइस और चिकन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा लंच ख़त्म हो चुका है। अब हम हमारा सफ़र को आगे तय करते हुए बारगाह हज़रत नबी मूसा अलैहिस्सलाम की पर हाज़री देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी जिस सफ़र में हम जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज इसी रास्ते से जब गुज़र हुआ तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से सरकार जब गुजरे, मरतु बि कब्र मूसा फहुव युसल्ली, जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के करीब से जब गुजरा तो मैंने देखा कि कब्र के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम अदा फरमा रहे हैं। तो अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अंबिया अपने कबूर में नमाजें पढ़ते हैं माशाअल्लाह। हयातुन नबी का सबूत है। तो बहरहाल आज मेराज की बरकतें हासिल करने के लिए हम भी अल-कुद्स बैतुल मुक़द्दस जा रहे हैं माशाअल्लाह, मस्जिद अक़सा। उससे पहले हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हम गुजर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। एक तरह से सरकार की सुन्नत अदा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मकाम अरिहा है, इसको जेरिको कहते हैं। यहाँ एक क्रिश्चियनों का भी बहुत बड़ा अकीदत का एक मकाम है जिसको टेम्पटेशन कहते हैं, वो यहीं पर है। और एक बात यह है, बैतुल्लहम के अंदर बाज़े बुजुर्गों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वहाँ हुई, लेकिन हमारे कुछ बुजुर्ग पिछली बार जब आए थे उन्होंने बताया था सैयदा मरियम सिद्दीक़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और उनका गांव, उनकी बस्ती इसी अरिहा के अंदर थी। और यहीं पर वो उनसे पूछा गया कि आपके पास बगैर शौहर के कैसे विलादत हुई, तो उस कौम को जो जवाब देने के बजाय इशारा फरमाया था, जिसका जिक्र कुरान में तफसीली तौर पे है, वो इसी मकाम पर है, हमारे बुजुर्गों ने कहा था। लेकिन तारीख़ की किताबों में और ख़ासकर क्रिश्चियनों के अंदर ये बात राय ये है कि बैतुल्लहम जो है वहाँ पर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम हुई थी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा अरिहा के अंदर हुई थी। बहरहाल ये अरिहा और ये मकाम बहुत तारीख़ी है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, 10,000 साल पुराना इसका वजूद साबित है। बहरहाल अब हम हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देकर बरकतें हासिल करके फिर इंशाअल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे और माशाअल्लाह मस्जिद अक़सा में हाज़िरी देंगे। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آرام فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، میں شہر جریکو میں موجود ہوں. شہر جریکو وہ ایک واحد شہر ہے جو پوری عالم دنیا کے اندر سب سے پرانا شہر ہے جریکو. یہاں پر ہم جو ہے زیارت کے دوران مسجد اقصیٰ جانے کے لیے بیچ راستے میں یہ جریکو شہر پڑتا ہے. وہاں پر جو ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مسجد ہے. چلیے ہم یہاں زیارت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کی، اور ظہر کا وقت ہے تو ظہر بھی ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ دیکھیے جریکو سٹی یہ ہمارا بہت ہی پوری واحد دنیا کا بہت ہی پرانا شہر مانا جاتا ہے. یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہے جو نبی موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یہ مسجد واقعی ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ پہ حاضر ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. الحمدللہ میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں تاکہ سبھی کو یہاں پر آنا نصیب ہو، یہ مقام دیکھنا نصیب ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کی حاضری کا شرف ہم سب کو عطا فرمائے. دیکھیے بڑی اونچی چوٹی ہے، چھوٹی پہاڑی. اسی طرح سے ہم آئے اب یہاں پر. الحمدللہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم جو ہے روضہ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. انٹرنس میں دیکھیں یہاں پر کھجور کے دکانات لگے ہیں. الحمدللہ دکان سیل کر رہے ہیں ابھی بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رومن امپائر کے دور میں جو بنایا گیا تھا یہ اسی طرح کا رکھا گیا ہے. ہم اوپر بھی چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. یہ پوری ہسٹری تو جاننا ضروری ہے، تو پہلے ہم آپ کو حاضری کراتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی مزار اقدس کا. یہ مسجد بنی ہے، مسجد کے اندر ہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی مزار اقدس ہے. چلیے الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کی مزارت کی زیارت کراتے ہیں. السلام کی بارگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں اگر آپ کو مزید اس تعلق سے جاننا ہے تو سورۃ القصص یہ 20ویں پارے کے اندر ہے، جس میں تفصیل سے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے وہ نبی ہیں جن کے تعلق سے قرآن کریم میں بچپن سے لے کر کے جوان ہونے تک ہونے کے بعد آپ کے ریکارڈنگ جو ہے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک الفاظ آئے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف جو ہے وحی بھیجی اور الہام کیا تھا. الہام کے الفاظ آئے کہ الہام کیا، اور اس الہام میں یہ ہوا کہ جب بھی تو خطرہ محسوس کرے تو ایک صندوق میں موسیٰ کو ڈال کر کے دریا کے سپرد کر دینا، حفاظت کرنا ہمارا کام. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جو ہے الہام جیسے جب بھی خطرہ محسوس ہوا حضرت موسیٰ کی والدہ نے جو ہے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھا اور دریا کے سپرد کر دیا. جب دریا کے سپرد کیا گیا تو وہی صندوق بہہ ہوا فرعون کے محل میں جا کر کے ٹھہر گیا. اور فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ،
یہ صالحہ تھی، نیک تھی اور مومنہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی. ان کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا کئی سالوں سے. تو جب بچے کو صندوق میں دیکھا تو فرعون نے کہا یقیناً یہ ہو سکتا وہی بچہ ہو جو میرے تخت کو الٹنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو تو پرورش کرانی تھی کے گھر میں. چنانچہ آسیہ نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا جانے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ خیر لائے. حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اور تقریباً 30 سال تک جو ہے آپ فرعون کے محل میں شاہی انداز کے اندر پرورش پاتے رہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں اور قرآن کریم میں یہ تفصیل سے واقعہ جو ہے بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دوسرا موڑ آتا ہے. وہ اس طور ایک مرتبہ مصر کے بازار کے اندر ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی یعنی فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو بنو اسرائیلی ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ آؤ میری مدد کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس فرعونی کو ایک جھاپڑ لگایا جس کی وجہ سے وہ مر گیا. اور جیسے ہی وہ مرا تو حضرت السلام کو خوف ہوا کہ فرعون کا ایک آدمی مر گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ فرعون انتقام میں قتل کر دے. تو آپ شہر سے باہر کی طرف گئے اور لوگوں میں یہ فیصلہ ہو گیا، فرعون کو بھی پتہ چل گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو. لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کی پھر حفاظت کی گئی اور حضرت جبرائیل آئے ایک انسان کی شکل میں اور کہا کہ تمہارے قتل کی جو ہے خبر پھیل گئی ہے، تمہارے قتل کا حکم دے دیا گیا ہے، لہٰذا تم یہ شہر چھوڑ کر کے مدین کی طرف چلے جاؤ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور مدین کے اندر جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. اور نکاح کی جو مہر ٹھہری وہ اس بات پر ٹھہری کہ 10 سال یا 8 سال تم ہماری یہیں پر خدمت کرو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اور 8 سال جو بھی تھے وہ خدمت کی. اور جب خدمت کی وہ ایام پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تاکہ فرعون کو دعوت و تبلیغ دیں. لیکن جو مصر کے اندر کوہ طور ہے، آپ اگر کبھی اللہ زیارت نصیب کرے تو کوہ طور کو جب آپ دیکھیں گے، میں وہاں گیا ہوں اور ان پہاڑیوں کو میں نے دیکھا ہے. اس پہاڑی کو جو ہے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اس وادی کو مقدس طوا وادی کہا جاتا ہے، جس میں حکم دیا گیا تھا اے موسیٰ تم اپنے نالین کو نکال دو کیونکہ تم اس مقدس وادی طوا کے اندر آئے ہو. اور اس مقدس وادی طوا کے اندر جب داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نالین کو لیے. دراصل ہوا یہ تھا کہ وہ بہت سردیلا علاقہ، آج بہت سرد والا علاقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستہ بھول گئے. تو آپ نے سوچا کہ کہیں جو ہے کوئی رہنمائی والا مل جائے. تو آپ نے دیکھ آگ جل رہی، اپنی اہلیہ سے کہا تم یہیں رکو اور میں جو ہے اس آگ کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی راستے کی رہنمائی کرنے والا مل جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو ادھر سے آواز آئی فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اپنے جوتوں کو اتارو اور اس لیے اتارو کیونکہ تم وادی مقدس طوا کے اندر ہو. اور اس وادی کا کمال یہ ہے کہ آج بھی جب آپ کی گاڑی وہاں انٹر کرے گی تو اوپر لکھا ہوا ہے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. جو عاشق ہوتے ہیں وہ آج بھی جوتوں کو اتار لیتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ بہت مقدس وادی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر کے یہ سمجھ کر کے گئے تھے کہ کوئی رہنمائی ملے گی، لیکن جب گئے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ تم جو ہے جس جگہ آئے ہو، جس وادی مقدس میں آئے ہو، آگے آؤ اور میں تمہارا رب ہوں. وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے شرف کلام ملا اور آپ کا لقب پڑا کلیم اللہ، یعنی اللہ سے گفتگو کرنے والے. اور آپ کو جب بھی کوئی ضرورت کوئی مسئلہ پیش آتا تو اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتے اور آپ کو شرف کلام سے نوازا جاتا تھا. اسی وجہ سے آپ یہ مزار شریف پر آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے قدموں کی دھول کے صدقے میں ہمیں جنت نصیب کرے، آمین. جنت میں ان کی زیارت نصیب کرے، آمین. ساتھ ہی ساتھ ان کے صدقے میں جب ہمیں شرف کلام سے نوازے. آمین آمین. تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زیارت سے بھی جنت میں نوازے. آمین. تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے آمین. اور ہمارے
हमारी जो भी जायज़ तमन्नाएँ मुरादें हैं अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बार बार इस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी ज़ियारत कर ली। अब ज़ियारत करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस से हम रवां दवां हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। अब हम लोग जो है आज शब मेराज की रात है, तो शब मेराज की रात हम लोग जो है बैतुल मुक़द्दस के लिए रवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ से हमारा काफ़िला जो है बैतुल मुक़द्दस के लिए होगा। यहाँ से ऊपर का नज़ारा भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबिना नबीना शफीअना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। ये वो क़ब्रिस्तान है मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह के जो भी है ना, उनके कबीले के लोग, मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले के लोगों की मज़ार यहाँ पर वाक़ई है। ये आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग जो है निकल रहे हैं बाहर की जानिब। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ही मैं बंद करता हूँ। इंशाल्लाह बाहर जो है हमारे ग्रुप इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बने रहिए और बिलखुसूस जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।